مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ہم دعا مانگنا سیکھ لیں، دعا مانگنا، پھر اللہ اپنا غیب چلا کے دکھا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے. ہاں جی، میں نے ان کا دسترخوان چلتے دیکھا جیسے بادشاہ بھی نہیں چلا سکتے. 6 سال میرا ان کے ساتھ کب سے گزرا، اور شام تک جو پیسہ آتا تھا میرے ہاتھوں سے لاکھوں روپے انہوں نے تقسیم کروائے. اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہاں دے دو، وہاں دے دو. یہ نہیں میں وہ جمع کر لیتے تھے پھر وہ آگے کے لیے رکھتے تھے. ایسے کینیا میں وہ اپنے کپڑے تقسیم کرتے رہے. ایک جوڑا تن پہ رہ گیا، ایک پیچھے رہ گیا دھونے کا. تو وہ ایک آدمی کہنے لگے یہ جوڑا اس کو دے دو. تو ہمارے ساتھی ہیں جاوید، انہوں نے کہا جی بھائی یہ آخری ہے، ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ دوسرا ہے، ایک تو رکھیں، ایک دھویا جائے دوسرا پہنا جائے. کہنے لگے میں نے بڑی مشکل سے غیب کا دروازہ کھلوایا ہے، تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ دے دو اس کو. دے دیا. جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں ایک آدمی پہلے سے 6 جوڑے تیار کر کے لایا ہوا تھا. سوڈان کے سفر میں ایک جگہ گاڑی خراب ہو گئی، ٹرین. وہاں کی ٹرینیں پاکستان سے بھی تھکی ہوئی. تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں جنگل میں بھی مانگوں تو اللہ رزق پہنچائے. وہ گاڑی جنگل میں کھڑی ہو گئی. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 8 گھنٹے کھڑی رہی. اب ساری جماعت کو لگی بھوک. ان کا حضرت اب وہ دعا مانگے. ہمیں تو بھوک لگی، ملتا کچھ ہے نہیں. تو دعا تو قرآن کی ہے، قرآن یہی ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی پڑھا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیری خیرات کا بھوکا. آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، پونا گھنٹہ، 20 منٹ سے پونے گھنٹے کے درمیان ایک کالا جنگل سے بھاگتا ہوا آ رہا، سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا اور بھاگا آیا سیدھا ڈبے میں چڑھا جہاں مولانا بیٹھے ہوئے تھے. ان کے سامنے ٹوکرے کو رکھا اور انہی قدموں پہ بھاگا. پیچھے پلٹ کے نہ بولا نہ کہا کیا ہے کیا نہیں. اور جاتے کا بھی پتہ نہ چلا، چھلاوے کی طرح غائب ہو. کپڑا ہٹا کے دیکھا تو پورا بکرا بھونا ہوا اس نے رکھا ہوا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. گاڑی خراب ہو گئی، ٹرین. وہاں کی ٹرینیں پاکستان سے بھی تھکی ہوئی. تو اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک ایسی دعا جانتا ہوں جنگل میں بھی مانگوں تو اللہ رزق پہنچائے. وہ گاڑی جنگل میں کھڑی ہو گئی. 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے، 8 گھنٹے کھڑی رہی. اب ساری جماعت کو لگی بھوک. ان کا حضرت اب وہ دعا مانگے. ہمیں تو بھوک لگی، ملتا کچھ ہے نہیں. تو دعا تو ہاتھوں سے لاکھوں روپے انہوں نے تقسیم کروائے. اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، وہاں دے دو، وہاں دے دو. یہ نہیں میں وہ جمع کر لیتے تھے پھر وہ آگے کے لیے رکھتے تھے. ایسے کینیا میں وہ اپنے کپڑے تقسیم کرتے رہے. ایک جوڑا تن پہ رہ گیا، ایک پیچھے رہ گیا دھونے کا. تو وہ ایک آدمی کہنے لگے یہ جوڑا اس کو دے دو. تو ہمارے ساتھی ہیں جاوید، انہوں نے کہا جی بھائی یہ آخری. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. ہم دعا مانگنا سیکھ لیں، دعا مانگنا، پھر اللہ اپنا غیب چلا کے دکھا. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگ فوت ہو گئے.
ہاں جی، میں نے ان کا دسترخوان چلتے دیکھا جیسے بادشاہ بھی نہیں چلا سکتے. 6 سال میرا ان کے ساتھ کب سے گزرا. اور شام تک جو پیسہ آتا تھا میرے ہے. ایک آپ نے پہنا ہوا ہے، یہ دوسرا ہے، ایک تو رکھیں، ایک دھویا جائے دوسرا پہنا جائے. کہنے لگے میں نے بڑی مشکل سے غیب کا دروازہ کھلوایا ہے، تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ تو میرا بند کروانا چاہتا ہے؟ دے دو اس کو. دے دیا. جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پر اترے تو وہاں ایک آدمی پہلے سے 6 جوڑے تیار کر کے لایا ہوا تھا. سوڈان کے سفر میں ایک جگہ قرآن کی ہے، قرآن یہی ہم بھی پڑھتے ہیں، صحابہ نے بھی پڑھا تھا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام والی دعا پڑھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں تیری خیرات کا بھوکا. آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا، پونا گھنٹہ، 20 منٹ سے پونے گھنٹے کے درمیان ایک کالا جنگل سے بھاگتا ہوا آ رہا، سر پہ